بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون على الابل كيف خلقت وللسماء كيف رفعت وللجبال كيف نصبت وللارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ صدق اللہ العظیم۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی پرستش کے لیے۔ انسان بیچارہ دنیا میں غرق ہو گیا، جھگڑالو ہو گیا، خون ریزی کرنے لگ گیا اور بہت برے برے اعمال کرنے لگا۔ جو حرام قرار دے دیا اللہ نے وہ سب کرنے لگا۔ انسان اپنی ہوس کو، اپنی خواہشات کو ختم نہیں کر سکا، اس پر قابو نہیں پا سکا، اس پر کنٹرول نہ کر سکا، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے جائز سمجھ لیا اور برے عمل کرتا رہا، اور دنیا میں غرق ہو گیا۔ جو یہ دھوکے کا سامان ہے دنیا، یہ دنیا برتنے کی چیز ہے، اس کو برتنے کے لیے ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ اس کو برتو۔ یہ برتنے کی چیز ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہ مستقل قیام کی جا نہیں ہے، یہ جگہ نہیں ہے مستقل قیام کی۔ اس کو مستقل سمجھ لیا، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا اور غرق ہو گیا دنیا میں۔ سارے اعمال اپنے ضائع کر دیے اس نے، عمل نیک بھی ضائع کر دیے اس نے۔ کیوں کہ اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا اس نے۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا یہ شہادت کی انگلی، اس کو سمندر یا دریا کے اندر ڈالو، اس پہ جو پانی لگتا ہے اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان۔ 2 دفعہ اللہ نے قرآن میں کہا، 4 دفعہ اللہ نے قرآن میں کہا لعب لہب، یہ کھیل تماشا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ سے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے کیا مطلب، میں تو ایک مسافر ہوں، سستانے کے لیے یہاں درخت کے سائے میں بیٹھ گیا ہوں، پھر اس کو چھوڑوں گا اور میری منزل جو ہے میں اس طرف۔ تو ہماری منزل ہے آخرت، اصل زندگی آخرت ہے۔ اصل مزیدار زندگی جو ہے، بہترین زندگی جو ہے، جو جہاں جنت ہے، جہاں دودھ کی نہریں، جہاں شہد کی نہریں، جہاں باغات، خوبصورت خوبصورت باغات، یہ باغات کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت کے جو باغات، جنت کے جو محلات، جنت کے جو میوے، یہ دنیاوی میوے، یہ محلات کچھ بھی نہیں ہے، یہ عارضی، یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جائیں گے، اسی میں گم ہو گئے۔ اس کا تصور غیب ہے، اس غیب پر یقین کرو نا، اللہ کے اوپر یقین کرو۔ کیوں یقین نہیں کرتے؟ اللہ پر کیوں یقین نہیں کرتے بھائی؟ اللہ پر تو یقین کرنا لازم ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے ہو، تو اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیزوں پر 16 آنے یقین کرنا ہے آپ کو، ہر حال میں یقین کرنا ہے آپ کو۔ غیبی یقین، وہی تو فلاح پا جائے گا، وہی تو مراد کو پہنچے گا۔ پھر جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرے گا اور اس پہ غور و فکر کرے گا، جو سلیم العقل انسان ہوگا، وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق پر، خلاقی پر، اس کی مصور، الخالق الباری المصور، اللہ کے نام ہے نا یہ، تو وہ خالق، باری، خلق کرنے والا بھی، باری بھی، مصور بھی، بنانے والا بھی، سب کچھ وہی ہے۔ مادر رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، اندھیری 3 جھلیوں کے اندر، ایک گندے پانی کے قطرے سے اللہ نے پورا انسان بنا دیا۔ قربان جاؤں اپنے رب کی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، میرے رب کی کیا شان ہے، اس کی کیا کبریائی ہے اس کی۔ غور و فکر کرو اے انسان، غور و فکر کرو۔
اس کے اوپر ایمان لاؤ جیسے کہ اس کا حق ہے، اس کی بندگی کرو جیسے کہ اس کا حق ہے۔ وہ حفیظ جالندری نے کیا خوب کہا ہے، سرکشی نے بندگی کے نقش دھندلے کر دیے، آؤ مل کر سجدہ کریں، لوہے جبیں تازہ کریں۔ اس جبیں کو رگڑو، اس جبیں کو رگڑو اللہ کے آگے۔ گناہ ہو گئے توبہ کرو۔ سائیکل چلاتے ہو، موٹر سائیکل چلاتے ہو، گرتے ہو، اس سے تو گرے تو نہیں رہتے، اٹھتے کھڑے ہوتے ہو، تو گناہ ہو گئے، اٹھو کھڑے ہو، توبہ کرو اللہ کی جناب میں۔ وہ غفور رحیم رب ہے میرا، وہ بڑا زبردست رب ہے میرا، وہ معاف کرتا ہے، اس کو تو توبہ بہت قبول ہے، بہت 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 پسند ہے توبہ اس کو۔ جو بندہ اس سے توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، میرے رب کو بہت پسند ہے۔ اس سے توبہ کرو، اس سے استغفار کرو، اس کے آگے جھکو، اس کو اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رہنما، اپنا سب کچھ مانو، اس سے بہت محبت کرو، اپنی اولادوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے باپ ماں سے، سب سے زیادہ اس سے محبت کرو، اس کی محبت کی انتہا کر دو اپنے رب کی۔ کیونکہ دیکھو نا، جو میں نے شروع میں آیت سورہ غاشیہ کی چند آیتیں پڑھی ہیں، افلا ینظرون علی الابل کیف خلقت، دیکھتا نہیں میں نے اونٹ کو کس عجب طریقے سے خلاقی کی ہے اس کی، کیسا قربان جاؤں میں اپنے رب کی۔ لکودک صحرا ہے، ایک پہاڑ اس طرف ہے دائیں ہاتھ پر، تو ایک پہاڑ بائیں ہاتھ پر، بیچ میں سے انسان جا رہا ہے، 1 منٹ میں ادھر کا پہاڑ ادھر، ادھر کا پہاڑ ادھر، مر جائے گا انسان۔ لیکن وہی اونٹ اس میں سے دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، 7 دن نہ کھانے کو دو نہ پینے کو دو، رہتا ہے۔ افلا ینظرون علی الابل کیف خلقت وللسماء کیف رفعت، دیکھتا نہیں میں نے آسمانوں کو کیسا بلند کیا ہے، وللجبال کیف نصبت، دیکھتا نہیں پہاڑوں کو کیسا گاڑ دیا ہے، وللارض کیف سطحت، دیکھتا نہیں زمین کو کیسا بچھا دیا ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ آیات، یہ نشانیاں دکھائیے۔ ہدایت دینا تو اللہ کہہ رہا میرا کام ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا، ہر کسی کو ہدایت نہیں دیتا اللہ۔ جب تک بندہ خود طالب ہدایت نہ بنے، توبہ استغفار نہ کرے، اس کا ورد زیادہ کرے، ہر کام کو شروع کرے، جس کام کو شروع کرے بسم اللہ پڑھے، اس میں بڑی برکت ہے، اس میں بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے احکامات کو مانو، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ فانی زندگی ہے دنیا کی۔ کنز میں ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، یہ امتحانی زندگی ہے۔ یبلوکم ایکم احسن عملا، جو تم میں سے بہترین عمل کرے گا اس کو میں چنوں گا، اللہ کہہ رہا ہے اس کو میں چنوں گا، جو تم میں سے بہترین عمل کرے گا۔ بہترین عمل کرو، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نیکیوں میں دوڑ لگاتے تھے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی، ایک دوسرے سے آگے نکل، میں اس سے پہلے یہ نیکی ادا کروں، وہ انسان بن جاؤ جو اللہ نے پیدا کیا تھا۔ احسن التقویم، اللہ کی شاکاری خلاقی میں چوٹی کی خلاقی انسان ہے، تو یہ انسان کیا اتنا حیوان، اور حیوان سے بھی بدتر ہو گیا اب۔ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو مانو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو بیان کرو، قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں پر اس پر عمل کرو، جو چیز اس نے حرام قرار دی تھی اس کو چھوڑ دو، جو چیز اس نے حلال اور جائز قرار دی تھی اس کو پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ ایک رسی کا حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ کیا ہے؟ حبل اللہ۔ حبل اللہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک حصہ ہمارے پاس قرآن شریف ہمارے پاس ہے، اس کو پڑھو۔ ہمارے نبیوں کی قربانی، ہمارے صحاباؤں کی قربانی، ان کی مشقت، ان کی محنت، ان کے فاقے، وہ کچے مکانوں میں رہتے تھے، پوری رات عبادت کرتے تھے، پھر بھی روتے تھے، کیوں؟ وہ گناہ گار تھے؟ نہیں، ثم نعوذ باللہ، بڑے معصوم تھے، ڈرتے تھے، ایک ایک قدم پھونک کے رکھتے تھے، کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ ہم لوگ کیسے ہو گئے ہیں، ہم لوگ کیسے ڈھیٹ ہو گئے ہیں، ہم نے اپنے دلوں کو کتنا سخت کر لیا ہے، اس میں نرمی نہیں ہے، ان دلوں میں نرمی نہیں ہے، ہم نے اپنے دلوں کو سخت کر لیا ہے۔
ہم اللہ کے آگے جھکتے نہیں، روتے نہیں، گڑ گڑاتے نہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. کیوں ایسا نہیں کرتے؟ کیوں اتنا سخت کر لیا اپنے دلوں کو؟ وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے بہت دور ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دلوں کے اوپر زنگ لگ گئے ہیں. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، تلواروں کو پانی گرتا ہے، اس کو زنگ لگتا ہے، ہم سائیکل کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، چمک اٹھتی ہے. یہ دلوں کا زنگ کیسے اترے؟ تو انہوں نے کہا کثرت سے کلام اللہ پڑھو اور کثرت سے موت کو یاد رکھو کہ یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، جانا ہے. دنیا کو بنایا ہے تمہارے لیے اور تم کو بنایا ہے آخرت کے لیے. ہمیں چلے جانا ہے. ہمیں اللہ کا ذکر، اللہ کی اطاعت بہت ضروری ہے. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. خدا کی قسم اس میں کامیابی، اللہ کی عزت اور جلال کی قسم اس میں کامیابی. دھوکہ نہیں، سچ اس میں کامیابی ہے. اللہ نے اس میں کامیابی رکھی ہے. چھوٹا جھوٹ، دھوکہ، فریب کسی کے ساتھ آج آپ کرو گے، چین سکون سے نہیں رہ سکتا کوئی بھی. اس کو اس دنیا میں بھی حساب دینا اور آخرت میں بھی دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو یہ دنیا جو ہے یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس میں گم نہ. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گر تو نے گھڑی عمر کی ایک اور بتا دی. یہ ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ جو ہمارا گزر رہا ہے، ہم اپنی لہب، اپنی قبر کے قریب ترین ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں اس کی تیاری اور وہ آخرت کی سیڑھی، پہلی سیڑھی، اگر اسی میں فیل ہوگا تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ کہاں جائیں گے ہم مسلمان؟ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم کہاں جائیں گے اگر پہلی سیڑھی پر ہم فیل ہو گئے؟ آخرت کی پہلی سیڑھی قبر ہے، یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے فرماتے ہیں نا، ان کی متفقہ علیہ حدیث ہے یہ. اس کی تیاری کہاں ہے؟ کہاں غافل ہے انسان؟ کہاں غافل ہے ہمارا؟ ہم سب کہاں غافل ہیں؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت خوب دل لگا کر، اللہ کی بندگی خوب دل لگا کر، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں، کسی کو دھوکہ نہیں. اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارے اندر آ جائے. اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے ایمان پر یہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اللہ تعالی. آمین اللہم آمین. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی جو ٹکڑا میں آپ لوگوں کو قرآن کا سناتا جاؤں، اس کا ترجمہ تفسیر کرتا جاؤں، کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میرا رب مجھے معاف فرمائے. باقی میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں بس ساری دنیا تک یہ پیغامات اللہ کے پہنچا دوں. جو تھوڑا بہت علم اللہ نے مجھے دیا ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ میں پہنچا دوں لوگوں تک. غافل مت ہو. آپ کے بزرگ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا بسر کر کے وہ گئے قبرستانوں میں. تو دنیا کو بہت اچھے طریقے سے ایمان، عمل صالح کے ساتھ اور وتواصوا بالحق کے ساتھ اور وتواصوا بالصبر کے ساتھ جم جاؤ. اس کو پکڑ لو مضبوطی سے، ان چار چیزوں کو. سورۃ العصر بہت بہترین چیز، جامع ترین صورت، 3 آیتوں کی صورت، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اولین دور پر نازل ہوئی. کیا صورت ہے، سبحان اللہ، کیا صورت ہے، واہ واہ، بہترین صورت اللہ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے عصر کی قسم یا زمانے کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، بربادی میں ہیں، ہلاکت میں ہیں. پھر اگلی آیت میں پھر خوشخبری اللہ دے رہا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیا اور وتواصوا بالحق، حق پر جم گئے اور ایک دوسرے کو نصیحت کی، حق کی، اور صبر پر ایک دوسرے کو نصیحت کی، تاکید کی، صبر کی.
صبر بہت بڑی بہترین چیز. یہ 4 چیزیں ہیں اگر جس نے حاصل کر لی، ہاں 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 بھائیو، اللہ کی عزت کی قسم بہت بہترین چیز ہے یہ 4: ایمان، عمل صالح، وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر. یہ بہت بہترین چیز ہے. اس کو پکڑنے کی کوشش بھی کریں تو میں کہتا ہوں کہ فلاح پا جاؤ گے. اور جس نے حاصل کر لیا اس کو تو ہو وہ تو اللہ کا دوست ولی اللہ ہو گیا. وہ تو بہت بہترین چیز ہو گیا. وہ تو اس کی تو کیا بات ہے، سبحان اللہ. ان 4 چیزوں میں سلطنت عرضی مل جائے آپ ناکام ترین انسان ہیں. اور اگر یہ 4 چیزیں مل جائیں، آپ جھونپڑی میں رہتے ہیں، آپ کو جانتا تک نہیں کوئی، آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں. حضرت علی کے پاس کیا تھا جب نکاح ہو رہا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں تھا، گھر تک نہیں تھا. ایک انصاری صحابہ نے حجرہ دیا ہے، وہاں فاطمہ حضور کی لخت جگر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ وہاں ودا ہو کے گئیں. انصاری صحابہ نے ایک حجرہ دیا ہے. حضور نے پوچھا، اے علی تمہارے پاس حق مہر دینے کو ہے؟ بولا نہیں. یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس وہ زرہ ہوا کرتی تھی. حضرت علی نے فرمایا، ہاں یا رسول اللہ وہ زرہ تو ہے، لیکن وہ تو جہاد فی سبیل اللہ کا سامان، جہاد کا سامان. بولے نہیں نہیں، جاؤ اس کو تو بیچنا، بیچو یا گروی رکھو، حق مہر تو دینا ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت نوازا ہوا تھا. حضرت عثمان غنی کے پاس کسی طریقے سے یہ بات چلی ہے. انہوں نے سوچا اگر میں علی کی مدد ایسی کرتا ہوں تو علی نہیں قبول کریں گے، تو انہوں نے بہت بھاری قیمت ادا کر کے وہ زرہ ان کی رکھ لی اور ولیمے والے دن توفتاً واپس کر دی. یہ ہے میرے نبیوں کی شان، یہ ہے میرے نبیوں کی شان. تو آپ بتائیں کہ حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں، تو بتائیے ناکام ترین انسان؟ نہیں، وہ کامیاب ترین انسان. علم کا دروازہ حضرت علی، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو صرف پیسہ دولت جائیداد کچھ بھی نہیں، بیوی بچے، یہ کچھ بھی کام نہیں، کہ کوئی کام نہیں آئے گا. سب کو اپنی اپنی قبروں میں اپنے تنہا جانا ہے، اپنا اپنا حساب دینا ہے. روح سب کی الگ الگ ہے، وہ روح نکلی اور ختم، بس کے جسد گل سڑ جائے گا یہیں قبروں میں بس. پھر اللہ وہاں جسد دے گا. اب وہ کیسا جسد دے گا وہ اس کو معلوم، لیکن جسد دے گا. ہاتھ اور پیر بولیں گے آپ کے، گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے میرے ہاتھوں سے یہ کام کیا. پیر بولیں گے میرے کو یہاں لے کے چلا. سب کچھ بولیں گے، سب گواہی دیں گے. تو ان سب چیزوں کے لیے تیار ہو جاؤ بھائی. دیکھو نا اللہ کا آسمان بغیر سکون کے کھڑا ہے، اس پہ ستارے ٹمٹما رہے ہیں. رات اور دن کا الٹ اور پھر دیکھو، سمندروں کا اور دریاؤں کا لہلانا دیکھو، پہاڑوں کا گڑ جانا دیکھو، اور اس زمین میں سے سبزیوں اور پھلوں کا اگ جانا دیکھو. یہ سب اللہ کی حکمت، اللہ کی بزرگی، اللہ کی طاقت. کیا زبردست رب ہے، اس کی خلاقی کیسی ہے. بہت پیارا رب ہے، بہت پیارا رب ہے. تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے بیان کروں گا. اب عشاء کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. پھر میں انشاءاللہ پھر کسی آیت، پھر کسی صورت پر، لیکن کروں گا توحید بیان، اللہ کی شان بیان، اللہ کی بڑائی بیان، اللہ کی بزرگی، اللہ کی حکمت بیان کروں گا. صرف قرآن پاک سے بیان کروں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متفقہ علیہ حدیثیں بیان کروں گا آپ لوگوں کو. انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزہ آئے گا. وہ اللہ کرنے والا سب کچھ. باقی میں ایک چھوٹا سا ادنا سا بندہ ہوں، ناگار بندہ ہوں. اللہ میرے حق میں دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے اور میرے بھی بچوں کے لیے آسانیاں فرمائے. اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سبوں کو کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرمائے. آمین آمین اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.